جادو کا آئینہ بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے۔ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کے ملکہ ایک نیک دل عورت تھی۔ وہ غریب لوگوں سے بہت محبت کرتی تھی اور ان کی مدد کرتی تھی، جس کی وجہ سے لوگ اسے دعائیں دیتے تھے۔ اللہ نے انہیں ایک نہایت خوبصورت اور ہونہار بیٹے سے بھی نوازا تھا۔ ان کے بیٹے کا نام شہزادہ ولید تھا۔ شہزادہ ولید ایک تمیزدار بچہ تھا اور اپنے ماں باپ کی ہر بات مانتا تھا، جس کی وجہ سے بادشاہ سلامت اور ملکہ اسے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک روز ملکہ شہزادہ ولید کے ساتھ محل کی بالکونی میں بیٹھی باہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ محل سے کچھ دور بہت رونق تھی، لوگ شاہراہوں پر چل پھر رہے تھے۔ قریب کے بازار میں مرد، عورتوں اور بچوں کا رش تھا اور وہ لوگ خریداری اور دوسرے کام میں مصروف تھے۔ ملکہ اور شہزادہ ولید کو یہ سب کچھ دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اچانک شہزادہ ولید نے ملکہ کا بازو ہلا کر اسے ایک لڑکی کی طرف متوجہ کیا۔ وہ لڑکا شہزادے کا ہی ہم عمر تھا اور اپنی ماں کے ساتھ جا رہا تھا۔ محل کے صدر دروازے پر وہ مچل گیا، کیونکہ محل کا صدر دروازہ اس بالکنی کے بالکل نیچے تھا جس میں ملکہ اور شہزادہ بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے انہیں ماں بیٹے کی باتوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ لڑکا اپنی ماں سے کہہ رہا تھا، ماں کل شہزادے کی سالگرہ ہے، وعدہ کریں کہ آپ مجھے بھی سالگرہ میں بھیجیں گی۔ اگر آپ نے وعدہ نہیں کیا تو میں گھر نہیں جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی ماں نے کہا، ہم غریب لوگ ہیں، شہزادے کی سالگرہ میں ہمیں کون بلائے گا؟ بیٹا ضد مت کرو اور گھر چلو، تمہارا باپ کام پر سے آتا ہوگا، مجھے کھانا پکانے میں دیر ہو جائے گی۔ لڑکے نے یہ سنا تو مایوسی سے ایک نظر محل پر ڈالی اور خاموشی سے ماں کے ساتھ چل پڑا۔ شہزادہ ولید نے کہا، امی حضور، اس لڑکے کا کتنا دل چاہ رہا ہے کہ وہ میری سالگرہ میں شرکت کرے۔ اس امی کہہ رہی تھیں کہ غریب لوگوں کو شہزادے کی سالگرہ میں کون بلائے گا، آپ اس لڑکے کو کہہ دیں تاکہ وہ غریب ہے تو کیا ہوا، وہ سالگرہ میں ضرور آئے۔ ملکہ نے شہزادہ ولید کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا اور بولی، شہزادہ، ہمیں خوشی ہے کہ آپ اتنی اچھی باتیں سوچتے ہیں۔ امیر ہو یا غریب، سب کو اللہ نے بنایا ہے۔ اگر ہمارا بس چلے تو ہم اس کی سالگرہ میں ملک بھر کے تمام بچوں کو بلائیں، مگر ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر ملکہ نے ایک غلام کو اشارہ کیا اور اس سے بولی، تم جلدی سے اس عورت اور لڑکے کو پیچھے جاؤ اور خاموشی سے پتہ کر کے آؤ کہ وہ لوگ کہاں رہتے ہیں۔ ملکہ کا حکم پا کر غلام فوراً روانہ ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد پوری معلومات لے کر آ گیا۔ اگلے روز اس غریب عورت کے گھر پر شاہی بگھی آ کر رکی اور اس عورت کا شوہر کام پر گیا ہوا تھا۔ دو کنیزیں بگھی سے اتر کر گھر میں گئیں۔ ان میں سے ایک کنیز نے لڑکے کی ماں کو بتایا کہ ملکہ صاحبہ نے یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ وہ عورت اور اس کا لڑکا شہزادے کی سالگرہ کی تقریب میں شرکت کریں۔ کنیزیں اپنے ساتھ ایک بڑا سا تھال بھی لے کر آئی تھی جس پر ایک ریشمی کپڑا پڑا ہوا تھا، اور وہ تھال انہوں نے اس غریب عورت کے حوالے کیا اور چلی گئی۔ وہ عورت بہت خوش تھی، اس کے بیٹے کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ اس نے بیٹے کو بھی اس بارے میں بتایا تو وہ بہت خوش ہوا۔ تھال میں اس عورت کے بیٹے کے لیے زرق برق پوشاک تھی، سنہری شیروانی اور چاندی کے رنگ کا ریشمی پاجامہ تھا، ساتھ میں کامدار ٹوپی اور جوتے بھی تھے۔ اس کے علاوہ مخمل کے کپڑے کی ایک تھیلی بھی تھی جس میں اشرفیاں تھیں۔ وہ عورت ملکہ کو دعائیں دینے لگی، سمجھ گئی تھی کہ وہ کل شام ملکہ نے ان دونوں کی باتیں سن لی تھی۔ اس کے بیٹے نے سب چیزیں دیکھ کر کہا، ہماری ملکہ صاحبہ کتنی اچھی ہیں، وہ ہمارا کتنا خیال رکھتی ہیں۔ اب کام پر سے آئیں گے اور ان چیزوں کو دیکھیں گے تو وہ بہت خوش ہوں گے۔ اس کی ماں نے کہا، ملکہ صاحبہ نے ہم غریبوں پر واقعی بہت مہربانی کی ہے۔ لڑکے نے کہا، میں شہزادے کو تحفے میں دینے کے لیے کیا چیز لے جاؤں گا؟ وہ چیز ایسی ہونی چاہیے کہ سب اس کو دیکھتے رہ جائیں۔ اب تو ہمارے پاس اشرفیاں بھی آ گئی ہیں، ہم بازار جا کر کچھ لے آئیں۔ میرے خیال میں تو ہم سرکنڈوں کی گاڑی خرید لیں گے۔ اسے دیکھ کر شہزادے کو بہت خوشی ہوگی، وہ اسے اپنے محل میں مزے سے چلاتا پھرے گا۔ اس سرکنڈوں کی گاڑی بھی کوئی تحفے دینے والی چیز ہے، سب لوگ مذاق اڑائیں گے۔ تمہارے ابا کام پر سے آ جائیں، ان سے پوچھ کر میں شہزادے کو تحفے میں وہ جادو کا آئینہ دوں گی جسے ایک پری نے خوش ہو کر انعام میں تمہارے ابا کو دیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے اس پری کی مدد کی تھی، وہ بیچاری انجانے میں ایک کنویں میں گر گئی تھی اور بہت زخمی ہو گئی تھی۔ وہ اسے کنویں سے نکال کر گھر لے آئے اور ہم نے کئی روز تک اس کی خبر گیری کی۔ وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اس آئینے کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر دل میں کسی بھی شخص کا نام لیا جائے، وہ دنیا میں کہیں بھی ہو، اسے آئینے میں نظر آنے لگے گا۔ پاکستان میں ایسی بہت سی عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ماں شہزادے اس آئینے کا کیا کرے گا؟ اس کے لیے تو ہمیں کوئی کھلونا لینا چاہیے۔ لڑکے نے کہا، اس سے اچھا اور کون سا کھلونا ہوگا؟ ارے جب شہزادہ باغ میں کھیل رہا ہوگا اور بادشاہ سلامت دربار میں اور ملکہ صاحبہ اندر محل میں ہوں گی تو وہ اس آئینے میں انہیں دیکھ سکیں گی۔ بچوں کے لیے تو یہ بہت ساری انگیز چیز ہے۔
ایسا آئینہ جس میں بجائے خود ہی شکل نظر آنے کے دور بیٹھے لوگ دکھائی دیتے ہیں، شہزادہ اس آئینے میں اپنے رشتہ داروں کو بھی دیکھ سکے گا جو دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں۔ کیونکہ اس کی بات سن کر لڑکا مطمئن ہو گیا۔ جب اس عورت کا شوہر شام گھر آیا تو اس کی بیوی نے اسے پوری کہانی سنائی۔ اشرفیہ کی تھیلی اور اپنے بیٹے کے کپڑے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا اور بولا، ٹھیک ہے، شہزادے کی سالگرہ میں دینے کے لیے وہ جادو کا آئینہ اچھا تحفہ ہے۔ اگلے روز وہ عورت اپنے بیٹے کے ساتھ شہزادے کی سالگرہ میں شرکت کے لیے محل پہنچی۔ سالگرہ کا انتظام محل کے وسیع و عریض پائیں باغ میں کیا گیا تھا۔ مخملی غلافوں میں لپٹی کرسیوں پر مہمان بیٹھے ہوئے تھے۔ چونکہ اس عورت اور اس کے لڑکے کو ملکہ نے خود خاص طور پر مدعو کیا تھا، اس لیے ایک کنیز نے ماں بیٹے کو بڑی عزت سے کرسی پر بٹھایا۔ لڑکی کی ماں نے وہاں ایک عجیب منظر دیکھا۔ ہر طرف ایک افراتفری اور ہنگامہ تھا۔ غلام اور کنیزیں ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے تھے۔ سب کے چہروں پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ شاہی سپاہی بہت بھی محل میں ادھر ادھر کچھ دیکھتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ سالگرہ میں شرکت کے لیے آئے ہوئے مہمان بھی پریشان نظر آتے تھے۔ اس منظر کو دیکھ کر اور اس عورت نے کنیز سے اس بارے میں دریافت کیا۔ سالگرہ کی تقریب کا وقت سر پر ہے، مگر شہزادے صاحب جانے کہاں چلے گئے ہیں، مل ہی نہیں رہے۔ سب لوگ انہیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ اس نے جلدی سے بتایا اور خود بھی شہزادے کو تلاش کرنے کے لیے چلی گئی۔ بادشاہ سلامت بھی وہاں موجود تھے۔ کافی تلاش کے باوجود بھی جب شہزادہ نہ ملا تو انہوں نے شاہی داروغہ کو طلب کر لیا اور بولے، داروغہ، ملک کا چپا چپا چھان مارو اور رات ہونے تک ہمارے شہزادے کو ڈھونڈ کر ہمارے پاس لاؤ۔ داروغہ سر کھجاتے ہوئے بادشاہ سلامت کو دیکھنے لگا۔ اسے تو علم ہی نہیں تھا کہ شہزادہ کہاں چلا گیا تھا۔ اتنے کم وقت میں وہ اسے کیسے ڈھونڈتا؟ اس طرح دیکھنے سے بادشاہ سلامت سمجھ گئے کہ وہ یہ کام نہیں کر سکے گا۔ وہ پریشانی کے عالم میں ٹہلتے ٹہلتے کچھ سوچنے لگے۔ شہزادے کی گمشدگی سے ملکہ کا غم کے مارے برا حال تھا۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اچانک اس عورت کو کچھ خیال آیا۔ اس نے اپنی جگہ بیٹھے جادو کا آئینہ نکال کر ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر ملکہ کے پاس آ کر بولی، ملکہ صاحبہ، آپ فکر نہ کریں، مجھے پتہ چل گیا کہ شہزادہ صاحب کہاں ہیں۔ آپ بادشاہ سلامت کو لے کر میرے ساتھ اکیلے میں آئیں، پھر میں آپ کو بھی دکھاؤں گی۔ سب کے سامنے اس بات کا تذکرہ مناسب نہ ہوگا۔ اس غریب عورت کی بات سن کر ملکہ خوش ہو گئی۔ اس نے یہ بات بادشاہ سلامت کو بتائی اور پھر وہ تینوں ایک کمرے میں آئے۔ اس عورت نے ریشم کے خوبصورت بٹوے میں سے وہ جادو کا آئینہ نکالا اور بادشاہ سلامت سے بولی، بادشاہ سلامت، یہ جادو کا آئینہ ہے، بہت پہلے اس ایک پری نے میرے شوہر کو دیا تھا۔ میرا بیٹا اس شہزادے کو تحفے میں دینے کے لیے لایا ہے۔ آپ شہزادے صاحب کا یہ دل میں خیال لا کر اس آئینے پر نظر ڈالیں، وہ آپ کو نظر آ جائیں گے۔ میں نے دیکھ چکی ہوں، انہیں کسی نے قید کیا ہوا ہے۔ بادشاہ سلامت نے جھپٹ کر آئینہ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ جیسے ہی انہوں نے آئینے پر نظر ڈالی، امنا شہزادہ نظر آ گیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور آنکھوں پر پٹی بھی بندھی ہوئی تھی۔ اس کے پاس دو آدمی کھڑے ہوئے تھے۔ بادشاہ سلامت دونوں کو پہچان گئے۔ ان میں سے ایک ان کا وزیر تھا جس کا نام جان عالم تھا، دوسرا شخص شاہی غلام تھا۔ محل میں یہ غلام بھی شہزادے کے دیکھ بھال اور اس کی خدمت پر مامور تھا۔ بادشاہ سلامت جان عالم وزیر پر بہت اعتماد کرتے تھے، مگر پچھلے دنوں انہوں نے ایک دوسرے وزیر کو ترقی دے کر اپنا وزیر خاص بنا لیا تھا۔ جان عالم اس بات سے جل گیا تھا کیونکہ اس سے امید تھی کہ وہ وزیر خاص سے بنایا جائے گا۔ اس کی یہ امید پوری نہ ہوئی تو اس نے بادشاہ سے بدلہ لینے کے لیے شاہی غلام کی مدد سے شہزادے کو محل سے اغوا کر کے قید کر لیا تھا۔ ملکہ اپنے شہزادے کو اس حال میں دیکھ کر صدمے سے نڈھال ہو گئی، مگر بادشاہ سلامت سخت غصے میں آ گئے۔ انہوں نے اس وقت باہر نکل کر داروغہ کو حکم دیا کہ اس نمک حرام وزیر اور غلام کو فوراً گرفتار کر کے ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ بادشاہ سلامت کا حکم سنتے ہی داروغہ بہت سے سپاہیوں کے ساتھ فوراً وزیر کے گھر کی جانب دوڑا، مگر وزیر وہاں نہیں تھا کیونکہ اس کے گھر کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ داروغہ سمجھ گیا کہ وہ اس وقت وہاں ہوگا جہاں اس نے شہزادے کو چھپا رکھا ہے۔ وہ سپاہیوں کے ساتھ چھپ کر اس کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک گھوڑ سوار وہاں آ کر رکا۔ وہ وزیر جان عالم ہی تھا۔ جیسے ہی گھوڑے سے اترا، ان سپاہیوں نے گرفتار کر لیا۔ داروغہ نے بھی تلوار نکال کر اس کے سینے پر رکھ دی اور آنکھیں نکال کر نہایت غصے سے دھاڑ کر بولا، نمک حرام، جلد بتا شہزادہ صاحب کو تم نے کہاں قید کیا ہوا ہے؟ وزیر عالم نے داروغہ کو اتنے غصے میں دیکھا تو مارے ڈر کے تھر تھر کانپنے لگا۔ اس نے بتایا کہ شہزادے کو گھنے جنگلوں میں ایک جھونپڑی میں قید کیا گیا ہے۔ جلد ہی وہ سب لوگ جنگل میں پہنچ گئے۔ جنگل میں ہر طرف اندھیرا اور سناٹا تھا۔ جس جھونپڑی میں شہزادے کو رکھا گیا تھا، اس میں سے ایک چراغ جل رہا تھا اور شہزادے کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی تھی اور ہاتھ پاؤں میں بندھے ہوئے تھے۔ داروغہ نے جلدی سے آزاد کیا اور اسے تسلی دی کہ وہاں پر شہزادے کی نگرانی کرنے والے غلام کو بھی سپاہیوں نے گرفتار کر لیا ہے۔ سزا کے خوف سے
غلام رونے لگا تھا۔ اس نے روتے ہوئے یہ بتایا کہ یہ منصوبہ جان اعلیٰ وزیر نے بتایا تھا اور اسے محل سے شہزادے کو اغوا کرنے کے لیے بہت ساری اشرفیات دی تھی۔ غلام نے یہ بھی بتایا کہ وزیر کو اس بات کا بہت دکھ تھا کہ بادشاہ سلامت اس کے بجائے کسی اور کو وزیر خاص بنا لیا ہے۔ شہزادے کو قید کر کے وہاں بادشاہ سے انتقام لینا چاہتا تھا۔ ان دونوں نے مجرموں کو سپاہیوں نے زنجیروں میں جکڑ دیا اور قید خانے میں بند کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے گئے۔ وزیر اور غلام ان کو کی سزا مل گئی۔ اس کے بعد داروغہ شہزادے کو لے کر محل پہنچا اور بادشاہ سلامت کو تمام کہانی سنائی۔ شہزادے ولید کو دیکھ کر بادشاہ سلامت نے اطمینان کا سانس لیا۔ ملکہ تو خوشی سے نہال ہو گئی تھی۔ اگلے دن اس خوشی میں پورے ملک میں جشن منایا گیا۔ ملک میں بھی ایک تقریب تھی جس میں سب امیر غریب شریک تھے۔ اس عورت کو ملکہ نے خاص طور پر اس تقریب میں بلایا تھا۔ وہ آئی تو ملکہ نے کہا، ایک دل خاتون، اللہ نے ہم پر بڑا کرم کیا ہے کہ ہمارا شہزادہ ہمیں یہ باحفاظت مل گیا ہے۔ اس کا وسیلہ تم بنی تھی۔ اگر تم وہ جادو کا آئینہ نہ دیتی تو وہ ہمیں پتہ بھی نہ چلتا کہ ہمارا شہزادہ کہاں ہے۔ وہ عورت بولی، ہمارے ملکہ عالیہ آپ اور نیک اور رحم دل ہیں۔ آپ نے مجھے غریب کے بیٹے کی خواہش پوری کی تھی اور اسی شہزادے کی سالگرہ میں بلایا، جس کی وجہ سے میرا بیٹا بہت خوش ہو گیا تھا۔ اللہ نے آپ کو اس نیکی کا صلہ دیا ہے، نیکی کبھی رائیگان نہیں جاتی۔ یہ جادو کا آئینہ میں شہزادے صاحب کے حوالے کرتی ہوں، وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ اس کے بعد ٹھیک نہیں، شہزادہ ولید اس عجیب و غریب آئینے کو پا کر بہت خوش تھا اور اپنے دل میں جس شخص کے متعلق بھی سوچتا وہ اس آئینے میں نظر آنے لگتا۔ وہ اس آئینے کو ہر وقت اپنے پاس رکھتا تھا۔ شہزادے کے مل جانے سے بادشاہ سلامت بھی بہت خوش تھے۔ انہوں نے اس عورت کو بہت سارے انعام و اکرام دیا، جس دن پھر گئے اور وہ اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی۔